يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين والعاصين الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے رب وقار تمام حمد اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے کہ جس کی عظمت و کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی، جس کی عظمت و کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی، اور درود ہے اس ذات مصطفیٰ پر کہ جس کے نالین صاف کر کے بھی علی علی رہتا ہے، کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو حق باطل۔ صلوات بھیجے بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ لیل کی آیت 12 اور 13 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہیں۔ بے شک پچھلی مجالس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور آج ارادہ کچھ اور تھا، لیکن پچھلی مجلس میں جب ممبر سے بات ہو گئی کہ اس موضوع کو اختتام کریں گے تو اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ہماری ذمہ داری، اور پھر اللہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا کیسے؟ پے در پے نبی بھیجے، پے در پے ہادی بھیجے تاکہ انسانوں کی ہدایت کی جا سکے، انسانوں کو سیدھا رستہ دکھایا جا سکے۔ اور ہر نبی کو بھیجا، اس کے بعد جب ختمی مرتبت
نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان کہ جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ، علی عبد، اپنے عبد پر، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کا، پوری کائنات کا ڈرانے والا بن جائے، پیغام پہنچانے والا بن جائے، ہدایت کا انتظام کر دیا کہ پوری کائنات کے لیے للعالمین نذیرا۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا محمد پر، علی محمد نہیں، علی رسول ہی نہیں، علی نبی ہی نہیں، کیا کہا؟ علی عبد، علی مقام عبدیت۔ دیکھیے کہ جب یہ عبدیت، یہ بندگی اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو رسالت و نبوت کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، تو رسالت و نبوت کو کیا فرمایا؟ نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ اب یہ عبد، کیا اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ کو کہا قرآن میں؟ کیا باقی انبیاء کو عبد نہیں کہا؟ کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم وَإِنَّهُ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر کہ جو مومن بندوں میں سے، جو عبد مومن ہے، تو کیا ہے؟ عبد مومن ہے۔ یوسف کو کہا وَإِنَّهُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُخْلِصِينَ، یوسف کیا ہے؟ عبد مخلص ہے، عبد مخلص، مخلصین میں سے۔ اور سلیمان کے لیے کہا نعم العبد، نعم العبد وَإِنَّهُ اواب، کہ وہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں آنے والا ہے۔ سلیمان کے لیے کیا کہا؟ عبد اواب۔ یوسف کے لیے کیا کہا؟ عبد مخلص۔ ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ عبد مؤمن۔ سلام علی موسیٰ و ہارون وَإِنَّهُمَا مِنَ الْعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، کہ جو کیا ہیں؟ مومن بندے، مومنین میں سے۔ ان کو کیا کہا؟ عبادنا المؤمنین، عبد مؤمن۔ اب موسیٰ و ہارون و ابراہیم کیا ہیں؟ عبد مومن۔ یوسف کیا ہیں؟ عبد مخلص۔ سلیمان کیا ہیں؟ عبد اواب، عبد اواب۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا وَإِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، کہ عیسیٰ وہ عبد ہے کہ جس پر ہم نے انعام کیا، جس پر ہم نے انعام کیا۔ اب عیسیٰ کیا ہیں؟ عبد منعم، جن پر انعام ہوا۔ موسیٰ، ہارون، ابراہیم عبد مومن، یوسف عبد مخلص، سلیمان عبد اواب، محمد مصطفیٰ نزل الفرقان علی عبد، فقط اب صرف ایک مقام پہ نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو، اپنے نبی کو، اپنے عبد کو، اس کو اپنے عبد کو
رات کو معراج پہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے فَأَوْحَى عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ پس وحی کی اپنے عبد پر، اپنے عبد پر جو وحی کی، ما اوحا، تو محمد مصطفیٰ کو فقط عبد کہہ کے پکارا، فقط عبد کہہ کے پکارا، اور باقی نبیوں کو کسی کو عبد مخلص، کسی کو عبد مومن، کسی کو عبد عباب، کسی کو عبد منعم. یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی کہ اگر کسی کی خاصیت کو بیان کیا جائے تو وہ زیادہ معتبر ہوا نا. اب سید الانبیاء، سردار الانبیاء آپ کے لیے فقط آپ کے لیے، اصل میں قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. اب کسی کا اخلاص سب سے زیادہ تھا تو اللہ نے اسے بندہ مخلص کہہ کے پکارا. کسی کا ایمان سب سے زیادہ تھا تو اللہ نے اسے عبد مومن کہہ کے پکارا. کوئی بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا تو عبد عباب کہہ کے پکارا. کوئی مخلص زیادہ تھا تو عبد مخلص کہہ کے، کسی پر انعام کیا تو عبد منعم کہہ کے پکارا. اب ایک نبی ایسا آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر، جس کا اخلاص بھی کمال پر، یا علی جس کا ایمان بھی کمال پر، جس کا اخلاص بھی کمال پر، کوئی ایک صفت ہو تو اسے عبد کے ساتھ لگائے. فقط عبد کہنا یہاں نبی مکرم کی فضیلت ہے. عبدیت اپنے کمال پہ پہنچے تو نبوت اور رسالت کو بھی پیچھے چھوڑ دے. صلوات دے دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ہدایت کا انتظام پوری کائنات کے لیے، پوری للعالمین، پوری کائنات کے لیے اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا. اور اس ہدایت کے انتظام کو جب اختتام پہ پہنچانا ہے تو اب یہاں پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہاں پر جانشینی پیغمبر پر مسلمان آپس میں اختلاف. اب قاعدہ کیا ہونا چاہیے کہ بعد رسول جو سب سے افضل ہو، بعد از رسول جو سب سے افضل ہو اسے رسول کا جانشین ماننا جائے. یہی قاعدہ ہونا چاہیے. فضیلت کے معیار ڈھونڈتے ہیں قرآن سے. قرآن کیا کہتا ہے کہ فضیلت افضل کون ہے، افضل کون ہے. صلوات بھیجیں اور پھر قرآن کی کچہری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 100 ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ کہہ دو کہ پلید کبھی پاک کے برابر نہیں ہو سکتا. پلید کبھی پاک کے برابر نہیں. اب یہاں پر پاکی کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے پاکیزگی کی، کہ مومن کو اپنی زندگی میں پاکیزگی کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکیزہ شخص کبھی پلید شخص کے، نجس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر سورہ واقعہ
سورہ عشر آیت نمبر 20 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جہنمی کبھی جنتی کے برابر نہیں ہو سکتا، اصحاب النار کبھی اصحاب الجنہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جسے اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے وہ کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ نے جنت میں ڈالنا نہیں ہو سکتا۔ اب فرمایا سورہ حجرات آیت 13 ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ بے شک بے شک، کون؟ صاحب تقوی، جو صاحب تقوی متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، زیادہ ڈر رکھتا ہے، زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا رویہ پایا جاتا ہے؟ جو زیادہ احتیاط کرے، جو زیادہ پرہیزگار ہو، اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ احمد، اسے بے وقوف گردانا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، زمانے کے ساتھ نہیں چلتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ کون ہے؟ جو صاحب تقوی ہے۔ صاحب تقوی ہونا کتنا فضیلت مند ہے۔ پھر فرمایا سورہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 11 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے۔ اب جو نیکی میں پہل کرے، سبقت لے، اسے بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ احمد، یہ موقع محل نہیں دیکھتا، موقع محل نہیں دیکھتا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ اللہ کے نزدیک مقرب کون ہے؟ جو نیکی میں پہل کرے، جو سبقت لے، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن کبھی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا، مومن کبھی فاسق کے برابر نہیں ہے۔ یہ فضیلت کے معیار ہیں قرآن کی نظر، کہ مومن کبھی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی مومن ہے اور وہ کب فاسق ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا، ایک پل کا اب بارہا وہ واقعہ سنا چکا کہ مسجد میں 2 شخص داخل ہوئے، امام فرماتے ہیں ایک مومن تھا، ایک فاسق تھا، مگر جب باہر آئے جو مومن تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا۔ فقط کیا کہ جو مومن تھا اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ کھڑے اس فاسق شخص کا دل میں مذاق اڑا، دل میں حقیر جا، اب یہ بھی عبادت کرے، سارا دن تو فلاں جگہ گناہ کر فلاں جگہ منہ مارتا رہا، اب یہاں ٹکرے مارنے آ گیا۔ تو جب باہر نکلا کیا ہوا؟ فاسق ہو گیا۔ اور جو فاسق تھا وہ گرا سجدے میں، آنسو بہائے، کہا پروردگارا گناہگار ہوں، پر تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہوں۔ تو جب نکلا تو وہ مومن کبھی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 95 آیت نمبر 95 ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم
علی القاعدین درجہ، کہ جو لوگ اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ ان سے افضل ہیں جو علی القاعدین درجہ، کہ جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے وہ افضل ہیں جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرے وہ افضل ہے کس سے؟ جو گھروں میں بیٹھ کر بڑبڑائے، جو گھروں میں بیٹھ کر بڑبڑائے۔ تو اب جب پاکی کی پاکیزگی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ۔ جب جنت و جہنم کی کیا دوسرا معیار کیا تھا؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ جب جنت و جہنم کی باری آئی کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ بے شک بے شک۔ پھر جب ایمان کی باری آئی کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ خندق کے میدان میں جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، من لحاظ القلب، علی اٹھے اور گئے تو آواز آئی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جاتا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو۔ اور پھر جب علم کی باری آئی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر جب ایمان کی باری آئی تو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور جب جہاد کی باری آئی تو کہا لاؤطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدیہ، کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ دی ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جیو۔ کہ جو اب یہ 10 درجے تقریباً ہم نے فضیلت کے دیکھے قرآن سے۔ پچھلی مجالس میں 4 پہ گفتگو ہوئی اور 10 کے 10 میں وہ جسے کہتے ہیں چاروں خانے چت کرنا، کہ علی ہر میدان میں سبقت لے، والسابقون السابقون، کہ سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب علی جہاد کی باری آئی تو سبقت لے گئے، ایمان کی باری آئی تو سبقت لے گئے، جنت و دوزخ کی باری آئی تو سبقت لے گئے۔ اور بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ رسول کے رشتہ دار بن جائیں، بڑی کوشش کی، لیکن اللہ نے تارا اتارا تو علی کے گھر، یہاں بھی علی سابقون میں سے ہو گئے، سبقت لے گئے۔ اور ایک روز مسجد میں ایک فقیر آیا، اس نے صدا دی، تمام اصحاب نماز میں مشغول ہیں، جماعت ہو رہی ہے، یہ ایک نے سوچا کہ آج علی سے سبقت لوں گا، جیسے ہی نماز ختم ہوگی اس کو خیرات دوں گا۔ یا علی نے رکوع میں انگوٹھی دی، اللہ نے آیت اتاری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی
حالت رکوع میں. اب ایک کوئی بندہ مومن کہ جو اپنا ایک وقت کی فرض نماز بھول جائے یا پڑھ نہ سکے کسی وجہ سے، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میرا فرض رہ گیا، یا کوئی بھی فرض اس کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے تو وہ کتنا پریشان رہتا ہے، راضی نہیں ہوتا. اللہ نے فرض کا اعلان کیا ہے اپنی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ ہدایت میرے ذمے ہے، ہدایت میرے ذمے ہے. اب اللہ کی بھی یہی حالت ہے. آدم کو بھیجا ہدایت کے لیے، پر مطمئن نہیں، راضی نہیں ہوا. نوح کو بھیجا نبی بنا کے، اللہ راضی نہیں ہوا. ابراہیم کو بھیجا، اسحاق کو، اسماعیل کو، یعقوب کو، پر اللہ راضی نہیں ہوا. یوسف کو، موسیٰ کو توریت دی، عیسیٰ کو انجیل دی، داؤد کو زبور دی، پر اللہ راضی نہیں ہوا. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس اپنے طیب و طاہر کردار سے تبلیغ دین خدا بندی کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، اللہ راضی مطمئن نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، اللہ راضی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اللہ کے نبی نے ہجرت کی. ہجرت سے پہلے 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی. شیب ابی طالب دیکھا، بائیکاٹ ہوا، پر اللہ راضی نہیں ہوا. 11 برس ہجرت کے بعد مدینہ میں بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، خیبر لڑی، اللہ راضی نہیں ہوا. اپنی زندگی کے آخری برس 63ویں برس میں اللہ کے نبی نے حج کیا، اللہ راضی نہیں ہوا. اسی حج سے جب پلٹ رہے تھے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آواز قدرت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ کا دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج اللہ تیرے دین پہ راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. بارے دیگر بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا راضی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنا فرض ادا کیا. اللہ نے اپنا فرض ادا کیا. جو کہا تھا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت میری ذمہ داری ہے، اللہ کا راضی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے. بس داران ایمان مظلوم جو اللہ اور قرآن نے محمد والے محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو اس کمینی امت نے اجر رسالت آتا اسے مصائب کہتے ہیں. وقت کی قلت کے باعث فضائل کو تھوڑا مختصر کیا کہ میرا دل ہے کہ آج بی بی کی مصائب ذرا تفصیل عرض کروں. آج اس بی بی کی شہادت منانے بیٹھے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس بی بی کی شہادت منائی جا رہی ہے. تابوت اٹھائے جا رہے ہیں. تابوت کس کا اٹھتا ہے ذرا؟
تابوت اس کا اٹھتا ہے جس کی تابوت اٹھنے کی حسرت رہ گئی، جس کے تابوت اٹھائے جانے کی حسرت رہ گئی۔ 4 تابوت ہیں اس خاندان میں۔ پہلا تابوت ترتیب سے نہیں چل رہا، میرے مولا سجاد کا تابوت کہ جس کے جنازے پہ میرے مولا باقر بیان کرتے ہیں ہائے میرا قیدی بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو دوسرا تابوت میرے اس امام کا تابوت کہ جس کی زندگی نصف زندگی سے زیادہ زندانوں میں گزر گئی، کہ جس کے تابوت پر بھی زنجیریں تھیں، کہ جو زندان میں سیدھے قیام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے امام موسیٰ کاظم کا تابوت کہ پل بغداد پہ جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا زاداران امام بدلو۔ اور ایک تابوت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا تابوت کہ جسے رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ عزادارو بی بی نے وصیت کی علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، علی میرے جنازے میں مدینے والے نہ آئیں، علی انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ عزادارو ایران کے ایک عالم دین ہیں، وہ کہتے، اب ان کا انتقال ہو چکا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک وجہ اور بھی تھی کہ جس کی وجہ سے رسول کی بیٹی نے علی کو اپنے غسل و کفن و دفن کا انتظام رات کو کرنے کا کہا۔ عزادارو میرے مولا کیونکہ معصوم کو غسل صرف معصوم دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کا غسل و کفن کیسے ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، مگر غسل کی ایک روایت ہے کہ سیدہ کو غسل دیتے وقت علی کی چیخ نکلی۔ عزادارو بی بی فضہ قریب آئی، کہتی ہے علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں، میں نے تجھے کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا۔ عزادارو کہتے ہیں فضہ زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا کا ہاتھ زخمی ہے، زہرا کی پسلیاں، اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو شیخ عباس قمی نے لکھا، علی فرماتے ہیں اس رات کے بعد علی کبھی چین سے نہیں سوئے کہ علی نے زہرا کے زخموں کو دیکھ لیا تھا۔ عزادارو کون سے زخم کہا، ایک پہلو پہ دروازے کا نشان، ایک ہاتھ پہ تازیانے کا نشان۔ میں کہتا ہوں مولا ایک تازیانے کا نشان دیکھا، ساری زندگی چین سے نہیں سوئے۔ ہائے میرے حسین کی مظلوم سکینہ، کربلا سے شام جس کا جی چاہتا تھا کبھی تازیانے مارتا تھا کبھی تماچے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا تمہاری اس کی آوازوں پہ رحم کرے۔ عزادارو جس کا جی چاہتا تھا کبھی میری بیوی کو تازیانے مارتا تھا کبھی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو 12 محرم کو جب یہ قافلہ کوفہ کے دربار میں داخل ہوا تھا نا، عزادارو اس لعین نے چند قبیلوں کے سرداروں کو بلایا ہوا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں میں ایک مولا علی کے وفادار صحابی تھے جناب عبداللہ بن حفیف ازدی۔ عزادارو وہ نابینا ہو چکے تھے کہ ان کی ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ صفین میں علی کے طرف سے لڑتے ہوئے ضائع ہوئی تھی۔ عزادارو جناب عبداللہ بن حفیف ازدی موجود ہیں یا وہاں پہ شہداء کی فہرست کو ان کے ناموں سے پکارا گیا
کہا گیا علی الاکبر ابن حسین شہیدہ، علی الاصغر ابن حسین شہیدہ۔ عزادارو یہ نام سنتے گئے، بس مختصر کر رہا ہوں، یہ نام سنتے گئے، یا عبداللہ کہتے ہیں اس لعین کو کوئی بند، اس لعین کا منہ کوئی بند کروائے۔ عزادارو کہا گیا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ کس حسین کا نام لیتا ہے؟ کہا کہ تو کس حسین کو سوچتا ہے؟ کہا میں کیا کہیں نبی کا نواسہ تو شہید نہیں کر دیا بدبختوں؟ کہا اگر وہی ہوا تو کیا؟ یہ لعین کہتا ہے اگر وہی ہوا تو کیا؟ کہنے لگے پھر تجھ پہ لعنت، تیرے ان حواریوں پہ لعنت۔ عزادارو وہ اٹھا، وہ لعین علی کے اس صحابی کی گردن سے دبوچا، جھٹکا دیا، کہتا ہے عبداللہ تیری آنکھیں جو نہیں ہوتی تو دیکھتا، میرے پیروں میں جو تشت ہے یہ حسین کا سر ہے۔ عزادارو کہتا ہے یہ جو میرے ہاتھ پہ چھڑی ہے یہ میں بار بار حسین کے لبوں پہ۔ عزادارو بیویاں کھڑی رہی، بیویاں، یہ ایک لعین کہتا ہے یہ جو چھوٹی بچی ہے یہ مجھے میری کلیزی میں دے دو۔ عزادارو مولا سجاد کہتے ہیں یہ جملہ میری قبر تک سجاد نہیں بھولے گا۔ سیدہ سکینہ 4 سال کی عمر، مصائب اتنے ہیں کہ پڑھتے ختم نہیں ہوتے۔ عزادارو اتنے مصائب۔ یوم شب عاشور، شب عاشور جب میرے مولا نے اپنی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا عزادارو، ایک حصہ عبادت خداوندی میں، ایک حصہ 110 خیمہ ہے میرے مولا کا کربلا میں۔ عزادارو کبھی اپنی بہنوں کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اپنے اصحاب کے خیموں میں آتے ہیں۔ عزادارو حالت کیا ہے؟ حسین آگے آگے ہیں، سکینہ پیچھے پیچھے ہے، حسین آگے آگے ہے، سکینہ پیچھے پیچھے ہے۔ کہتے ہیں یا برد قلبی یا قرۃ عینی، اے میرے سینے کا چین سکینہ سو جا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ سو جا۔ عزادارو 19 رمضان علی کی آخری رات، علی اپنی بیٹی زینب کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں زینب جاگو، اپنے آنے والے وقتوں کے احوال علی سے سن لو۔ عزادارو حسین بھی امام ہیں، کہتے ہیں سکینہ سو جا۔ میں پوچھتا ہوں مولا وہ بھی امام، آپ بھی امام؟ وہ کہتے ہیں زینب ام کلثوم جاگو، آپ کہتے ہیں سکینہ سو جا۔ عزادارو فرق ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، حسین سکینہ غریب حسین کی۔ وہ علی جانتے تھے 18 بھائیوں کی بہن ہے، آج نہ سوئی تو پھر کبھی سو جائے گی۔ حسین بھی جانتے تھے آج سو گئی تو سو گئی، اور پھر کبھی شمر کے دماغے، کبھی تازیانے، کبھی گھوڑوں کے ساتھ دوڑنا ہے۔ عزادارو سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے معصومہ۔ عاشور کے دن جب میرے مولا ذوالجلال پہ سوار ہوئے، نہیں پڑھتا کیسے سوار ہوئے، نہیں پڑھتا کیسے بیویوں نے سوار کیا۔ عزادارو یہ ذوالجلال کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا، کہتے ہیں اے ذوالجلال اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے۔ عزادارو یہ بے زبان نے اپنی زبان میں کہا مولا میرے اگلے قدموں کی طرف دیکھیے۔ کیا دیکھا؟ وہ سکینہ ذوالجلال کے قدموں سے لپٹی ہے، کہتی ہے ذوالجلال میرے ماما کو نہ لے جانا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ چچا پاس گئے تھے واپس نہیں آئے۔ میرے مولا گھوڑے سے اترے، بچی کو اٹھایا، پیار کیا، کہا سکینہ تیرے
بیٹی بھی آئی ہے سکینہ تیرے حصے میں یتیم عزادارو بی بی کہتی ہے بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے عزادارو کہا سکینہ سکینہ جانتی ہو میں نے تمہیں بڑی منتوں سے مانگا ہے سکینہ جب ہر کوئی سو جاتا تھا میں نانا کے مزار پہ جاتا تھا تہجد میں دعا مانگتا تھا پروردگارا مجھے ایک بیٹی دے عزادارو کہتے تھے پروردگارا وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا میری ماں میرے نانا سے کرتی تھی اور میں اس سے اتنا پیار کروں جتنا میرے نانا میری ماں سے کرتے تھے اگلی دعا نہ جانے سید نے کیوں مانگی کہا نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں عزادارہ نے سیدہ سکینہ کہتے ہیں سکینہ بابا پروردگار آئی تھی حسین کیسے پتا چلے گا مجھ سے زیادہ پیار ہے یا اپنی اس بیٹی سے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تجھے روتا چھوڑ کے مقتل میں چلا جاؤں گا عزادارو حسین چلے ہیں مقتل کی طرف یا ادھر سے سکینہ کو جب ہوش آیا چلی ہے بابا کو ڈھونڈنے یا ایک لعین سے کہا یا شیخ حال آ رہی تھا ابھی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے کہتا ہے اے بچی تیرے بابا کا نام کیا ہے کہنے لگی انا بنت الحسین میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں اس لعین نے ایسا جواب دیا سیدہ زمین میری 3 مرتبہ اٹھنا چاہا میری بیوی اٹھ نہیں سکی عزادارو میری بیوی اٹھ نہیں سکی کہتی ہے چچا عباس اپنی بیٹی کو بچا اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادارو روتی عزادارو بابا جب قتل ہوئے شام غریبہ بی بی رش کر گئی کبھی 3 سال کی بیٹی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے عزادارو پتہ نہیں کتنے تماچے کھائے کہ میری بیوی بے ہوش ہوئی جب ہوش آیا بیویوں نے کہا سکینہ لے پانی آ گیا ہے کہتی ہے پھپھی اماں پہلے آپ لیجئے کہا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے بچے پیتے ہیں سکینہ نے جام لیا مقتل کی طرف چلی کہنے لگی سکینہ کدھر جاتی ہے کہا ابھی تو کہا چھوٹے بچے پیتے ہیں میرا 6 ماہ کا علی اصغر مقتل میں سال قید نبھائی عزادارو بی بی سکینہ میرے مولا سجاد کہتے ہیں اتنا مجھے کسی چیز نے پریشان نہیں کیا جتنا سکینہ کے سوالوں نے سجاد کو پریشان کیا عزادارو روایات بی بی کی شہادت کی مختلف ہے عزادارو ایک رات بی بی اتنا روئی اٹھی کہا ابھی بابا موجود تھے ابھی دادا علی تھے بیویاں سمجھ گئی بچی نے خواب دیکھا ہے بیویوں نے ہلکا بنایا اور رونا شروع کیا عزادارو اس گریے کی آواز اس لعین کے کانوں میں گئی وہ لعین کے آرام میں خلل آیا کہتا ہے یہ کیوں روتی ہیں کہا حسین کی بچی ہے بابا کا سر مانگتی ہے عزادارو کہنے لگا اللہ بھی لے کے جاؤ حسین کا سر اس بچی کو دو میری نیند خراب نہ ہو عزادارو میرے مولا کا سر آیا بابا سے ملی اتنے عرصے کی بچھڑی بیٹی سارے حال سنانا شروع کیے کہا بابا
دیکھ تیری سکینہ کے گوشت میں سکینہ کی ہڈیوں کو چھوڑ دیا. ادادارو کہتی ہے بابا یہ بیان کرتی کرتی سکینہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ادادارو بی بی ام کلثوم نے دیکھا کہتی ہے سجاد سکینہ نہیں رہی. سجاد سکینہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ازادارو میرے مولا سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا رو کے کہتے ہیں یا راحم المساکین ارحم. اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے میری غربت پہ رحم کر. سجاد کے پاس نہ کفن ہے نہ غسل کے لیے پانی ہے. ازادارو ایک روایت ہے غسالہ کو بلایا گیا. جب اس نے غسل دینا چاہا غسل چھوڑا. کہتی ہے بی بی کیا یہ بچی بیمار تھی؟ بی بی نے کہا بیمار نہیں تھی. کیا ہوا؟ کہتی ہے اس کی پسلیوں پہ نیل ہیں. میرے مولا نے کہا دادی زہرا کی سننا دادی زہرا کی سننا. ازادارو سکینہ دفن ہو گئی. سکینہ دفن ہو گئی. ازادارو یہ ایک سید ہے مجتہد ہے ابراہیم دمشقی. اس کے خواب میں بی بی آئی کہتی ہے اے سیاد میں حسین کی مظلوم بیٹی ہوں. میری قبر کے نزدیک پانی آ گیا ہے میری قبر بدل دے. ادادارو اس کی 3 بیٹیاں ہیں. اس ہر بیٹی کو یہی خواب آیا. جب چاروں نے یہ خواب دیکھا ازادارو بی بی کی قبر کشائی کی گئی. یہ اس کی بیٹیاں داخل ہوئی. اس کی بیٹیاں داخل ہوئی اور روتی ہوئی باہر آئی. کیا دیکھا؟ کہا اس نے تو کہا تھا میں مظلوم ہوں. یہ تو نہیں کہا تھا میں زخمی ہوں. کانوں سے تازہ خون ہاتھوں میں رسیاں ہاتھوں کے نشان. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس یا الذین ایمن قلبی منقلبون